20 مارچ صبح 8:30 بجے SC کالج بہاولپور میں پروفیسر خالد حمید معمول کے مطابق آئے۔ وہ اپنے کالج میں انگریزی کے شعبے میں ایک ویلکم پارٹی ترتیب دے رہے تھے، جس میں یقیناً میوزیکل پروگرام بھی تھا اور اس کی ریہرسلیں 2-4 روز سے جاری تھیں۔ 21 مارچ کو جمعرات کے روز یہ ویلکم پارٹی منعقد ہونی تھی، اور اس میں ایک نوجوان نے 2-3 روز سے جب یہ تیاریاں جاری تھیں، اس نوجوان نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر ہم اپنے کالج میں اپنے شعبے میں ہم ناچ گانا کریں گے، طالبات رقص کریں گی، تو اس کے نتیجے میں ہم شعائر اسلامی کے منافی کام کر رہے ہوں گے، ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ یہ بحث چل رہی تھی، اور اس نوجوان نے کچھ پمفلٹ بھی کالج میں لگائے، ایک درخواست بھی ڈپٹی کمشنر کے نام تحریر کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اس تقریب کو رکوا دیا جائے۔ پروفیسر خالد حمید کے ساتھ ایک روز قبل ہی ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس میں اساتذہ بھی موجود تھے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی تقریب بھی نہیں ہے، اگر اس پر کسی کو اعتراض ہے اور پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں تو ہم اس تقریب کو روک دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ 20 مارچ کو کالج آئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس تقریب کو روکنے کا فیصلہ بھی نہیں سنا سکیں گے۔ ایک نوجوان جو مزاحمت کر رہا تھا، جس کا نام خطیب حسین تھا، اس نے انہیں کالج کے ایک آفس میں تنہا پا کر چھریوں سے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، بے تحاشا انہیں زخمی کیا۔ ان کے سر پر، ان کے پیٹ پر اتنے وار کیے گئے کہ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، ایک استاد کا جو طالب علموں میں مقبول بھی تھا، جو انگریزی لٹریچر پڑھا رہا تھا، ایک BS کا طالب علم، نوجوان طالب علم جو ان کا شاگرد تھا، اس نے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد یہ بہت سی باتیں زیر بحث آئیں۔ اس نوجوان کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا، اس کے ہاتھ زخمی ہوئے اس دوران، لیکن اسے گرفتار کر لیا گیا، اور اس نے پھر اعتراف کیا کہ میں نے انہیں اس لیے قتل کیا ہے کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی کام کر رہے تھے، اسلام کی تعلیمات کے منافی ڈانس کیا جا رہا تھا۔ طالبات اگر رقص کریں تو ہمارا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا، ہمارا مذہب ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس قسم کی تقریبات میں شرکت کریں، ہمیں ان کو روکنا چاہیے۔ اس نوجوان کے بارے میں یہ گفتگو شروع ہوئی کہ بہاولپور میں وہ علاقہ جو جیش محمد کے حوالے سے بھی عالمی خبروں کا مرکز بنا ہوا، مسعود اظہر کے مدرسے کے حوالے سے بھی بہت سی خبریں آئیں، اور پلوامہ کے بعد بہاولپور لائم لائٹ میں آیا۔ وہاں انتہا پسندی کا یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور پھر اس میں سوالات بہت سے جنم لیتے ہیں۔ وہ نوجوان کہاں سے آیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ اساتذہ کا کہنا ہے کہ یہ نوجوان نفسیاتی طور پر کچھ مسائل کا شکار تھا، یہ نوجوان ذہنی طور پر اتنا مضبوط نہیں تھا۔ یہ بہت سی باتیں ہیں جو اس دوران سننے میں آئیں، جو اس دوران کہی گئیں، لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جس طرح شدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح نوجوان عقائد کے حوالے سے اپنے ذہنی پسماندگی کے حوالے سے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو اس کے بعد زیر بحث آئے۔ جب ہمیں تحریک لبیک کا نام سنتے ہیں تو پھر ہمیں ایک واقعہ، ایسا ہی واقعہ یاد آتا ہے۔ 22 جنوری 2018 چارسدہ ایک نجی کالج کے پرنسپل کو ایک نوجوان نے گولیاں مار کر
قتل کر دیا تھا. وہ بھی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کا نوجوان تھا, اور اس نوجوان کے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ نومبر 2017 میں جو فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا, اس دھرنے میں اس نے شرکت کی تھی. اس دھرنے سے وہ واپس آیا, اور جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے پولیس کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ آپ بے شک مجھے مار دیں, میں نے جو کچھ کیا ہے درست کیا ہے. یہ ایک واقعہ ایسا ہی واقعہ ہے جیسا ہم نے بہاولپور میں دیکھا, ویسا ہی واقعہ ہمیں چارسدہ میں آج سے 1.5-2 سال پہلے دکھائی دیا تھا, سنائی دیا تھا, خبروں کا موضوع بنا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوجوان انتہا پسندی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ہماری اسٹیٹ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہو گئی؟ اور کیا ہم حکومتی سطح پر, سرکاری سطح پر ان چیزوں کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کا بیان آپ دیکھتے ہیں, ان کے بیانات اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں. وہ وفاقی وزیر ہیں, ریلوے کا محکمہ چلا رہے ہیں, اہم عہدے پر فائز ہیں, ہمیشہ سے اہم عہدوں پر فائز رہے. اور جب وہ کہتے ہیں میں جہادی ہوں, مجھے فخر ہے, میں جہاد پہ بلیو کرتا ہوں. اگر میرے محلے کا مولوی مولانا اشرف علی صاحب یا حسین الدین شاہ صاحب مجھے یہ اعلان کریں عصر کی نماز کے وقت کہ جہاد فرض ہو گیا ہے, میں جہاد پہ نکلوں گا. یہ شیخ رشید صاحب کے بیانات ہم نے گزشتہ چند دنوں کے دوران سنے. ایک بیانیہ تشکیل پاتا ہے, نوجوان دیکھ رہے ہوتے ہیں, میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے حکمرانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے وزراء کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم جب لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جنت کے راستے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوزخ اور جنت کے درمیان لکیر کھینچ رہے ہوتے ہیں. کچا ذہن ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس صورتحال سے ہم نے کیسے نکلنا ہے؟ یا اسی طرح ہم نے زرخیز ذہنوں کو قتل ہونے دینا ہے؟ اسی طرح پڑھے لکھے لوگوں کا قتل جاری رہے گا؟ اسی طرح درس گاہیں اور مدرسے مقتل بنے رہیں گے یا مقتل تشکیل دیتے رہیں گے؟ یہ وہ ایک سوال ہے, یہ وہ ایک بنیادی سوال ہے جس پر ہمیں بھی غور کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے, ہم نے اپنے مستقبل کو بچانا ہے. ہم نے اس نئے پاکستان کو اگر واقعی نیا بنانا ہے تو پھر اس پرانے بیانیے سے باہر آنا ہوگا ہمیں, جس میں ہم دہشت گردوں کو, قاتلوں کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں.